آپ نے کہا کہ میں نے جنرل باجوہ سے صرف ایک بار ملاقات کی جس میں انہوں نے پہلی ایکسٹینشن کے حوالے سے کہا کہ مجھے ایکسٹینشن نہیں چاہیے, میری کسی کو سپورٹ بھی نہیں ہے. یہ کیا ہے, وائی ایونٹ سنا کیا کوئی کاروباری تعلقات ہیں آپ کے ان کے ساتھ؟ نہیں دیکھیے, میرا ان سے بڑا احترام کا رشتہ ہے. یہ ملاقات کب, کہاں اور کیوں ہوئی؟ نہیں دیکھیے, اس کانٹیکسٹ میں میری ان سے 73 سے ملاقاتیں, صرف ایک ملاقات نہیں ہے. میری ان سے سوشل میٹنگز تھیں, کسی نہ کسی ان کے ایک قریبی عزیز میرے بہت دوست تھے. آئی واز لائک فیملی ٹو ہیم. میرا ان کے ساتھ ایک بڑا گہرا رشتہ. ٹھیک ہے, آپ نے کیسے پایا باجوہ کو؟ بڑے اچھے انسان ہیں. اچھے انسان مطلب کیا وہ جمہوری رویہ رکھتے ہیں؟ دیکھیں, جہاں تک میری انڈرسٹینڈنگ ہے, کیونکہ میری ان سے بڑی لمیٹڈ اس معاملے میں سیاسی معاملات پہ میری ان سے بات. نارملی آپ کیا باتیں کرتے تھے؟ کوئی شاعری, کوئی ادب, کوئی افسانہ, کوئی گانے؟ میرے ان کے بڑے جوائنٹ انٹرسٹ ہیں. سچ ہے کرکٹ بالکل. میں ان سے کبھی اکثر کرکٹ پہ بات کر لیا کرتا تھا. میرے ان سے ورلڈ پولیٹیکل سینیریو پہ بات ہو جاتی تھی. میں کبھی ان سے پوچھ لیتا تھا. میں ان سے تو آپ ایکسٹینشن کے حامی تھے؟ دیکھیے, میں اس نقطے پہ بڑا دو ٹوک موقف رکھتا ہوں. کین اینی بڈی ایون کنسیو دس آئیڈیا کہ دیر کوڈ بی اے پولرائزڈ کمانڈ اسٹرکچر؟ افتخار صاحب, اب حالات کیا تھے کہ سپریم کورٹ نے کہا کہ اس کو پارلیمنٹ میں لے جائیں اور پارلیمنٹ ووٹ کرے, اور ووٹ کر کے چیف کی ایکسٹینشن کا فیصلہ کرے. آپ کے خلاف تھے؟ اب میں نے ان سے کہا کہ یہ ایک بڑی زیادتی کی ججمنٹ سپریم کورٹ سے آ گئی ہے, خوفناک آ گئی, غلط آ گئی ہے. اب ان کو ہوگا فیصلہ کیا؟ کرنا چاہیے تھا. اب ہوگا کیا؟ نہیں, یہ نہیں, یہ حق پارلیمنٹ کا. ان کو تو اس میں انڈلج ہی نہیں کرنا چاہیے تھا. ان کو نہیں, they shouldn't have laid their hands in the first place. سپریم کورٹ کا تو اس میں تعلق نہیں تھا. ٹھیک ہے, ٹھیک. اب دیکھیں, یہ ایگزیکٹو کا پروریگیٹو ہے, یہ اس میں سپریم کورٹ کی انکروچمنٹ تھی. چودھری اعتزاز احسن کا ایک بیان شاید آپ کی نظر سے گزر رہا ہو. انہوں نے کہا کہ جنرل باجوہ نے نواز شریف کے تمام مقدمات ختم کروائے. آپ بلیو کرتے ہیں اس میں؟ نہیں چوہدری صاحب, آئی ڈونٹ نو وائی, لیکن میں ان کی اس بیان سے بالکل اتفاق نہیں کرتا. اب آپ کی دوستی ہے جنرل باجوہ سے, آپ میری اتنی چودھری اعتزاز صاحب سے بھی ہے. کرکٹ پہ بات کرتے ہیں, اور مجھے ان کا بھی بڑا احترام ہے. میں سمجھتا ہوں کہ چوہدری صاحب نے یہ بات کی ہے حقائق کے منافی ہے. اچھا, آج جب میں آپ سے سوال کر رہا ہوں, جنرل باجوہ کی سب سے بڑی غلطی کیا ہے؟ دیکھیں, میں دو چیزوں میں سمجھتا ہوں کہ وہ معاملات اگر میری کوئی رائے یا سے ہوتی اور مجھ سے وہ پوچھتے یا مشورہ کرتے تو میں ان سے کہتا نمبر 1 ایکسٹینشن مت لیں, اور نمبر 2 میں ان سے کہتا کہ پولیٹیکل معاملات پولیٹیکل لوگوں کے پاس رہنے چاہیے. پلیز ٹو. جب عمران یہ سٹیٹمنٹس دیتے تھے, اور جب عمران یہ ساری پولیٹیکل میڈلنگ کرتے تھے, اور جب عمران یہ ساری اپنی ایک بیانیے کے طور پہ گلگت میں تقریر کرتے ہوئے, ایک سیمینار میں تقریر کرتے ہوئے, مختلف جگہوں پر وہ ایک کراکلی ٹوپی پہن کر اس کے اوپر ایک پنکھ لگا کر کہتے تھے کہ آج جمہوریت کی جتنی پروٹیکشن ہے وہ چیف کر رہے ہیں, تو میرا یہ خیال ہے کہ ہی واز ایلوپنگ اے مین. ان کو اس ایلوپنگ ان کو روکنا چاہیے تھا. سر, یہ 4 قومی اسمبلیوں کے نتائج کو لیتے لیتے دھرنا ہو گیا, اور پھر دھرنے کے بعد ابھی تک معاملات ویسے ہی چل رہے ہیں. صاحب, میں بڑا ناقد ہوں کہ میں تحریک انصاف کے اس سیاسی, یہ کوئی بھی کرتا, مے اٹ بی اینی پولیٹیکل پارٹی, جو انارکسٹ ٹینڈنسی لائے, جو ملک کے نظام کو مفلوج کرے, جو گھراؤ جلاؤ کرے, جو ڈائلاگ کا خاتمہ کرے, جو کسی طرح سے نفرت کو زیادہ بڑھاوا دے, جو کلیویج کو ڈیپن کرے, اس ساری سیاسی سوچ سے میں اپنے آپ کو ڈسٹنٹ ہوں. بس اب آپ 2002 سے پنجاب اسمبلی کا حصہ ہیں. اس وقت اپوزیشن کی طاقت کیا تھی اور لیڈر آف دی اپوزیشن کون تھا؟ تقریر تھی, دلیل تھی, ایوان کی حرمت تھی. لیڈر آف دی اپوزیشن کون تھا؟ رانا ثناء اللہ پارلیمانی لیڈر تھے مسلم لیگ کے, جوائنٹ اپوزیشن تھی, اور قاسم ضیاء تھے پیپلز پارٹی کے پارلیمنٹری لیڈر اور لیڈر آف اپوزیشن, کیونکہ ان کی تعداد زیادہ تھی. ملک صاحب, کیا پولرائز سیاسی ماحول میں اسپیکر کی جو غیر جانبداری ہے وہ ممکن ہو سکتی ہے, یا یہ صرف ایک نظریاتی سٹینڈ ہے؟ پرسن ٹو پرسن ڈپینڈ کرتا ہے افتخار صاحب. میں آنیسٹلی اسپیکنگ اگر تو میں اس بات پہ زیادہ زور دے کر کہوں کہ گورنمنٹ شوڈ ہیو دیئر وے اینڈ اپوزیشن شوڈ ہیو دیئر سے,
اس کے اندر بیلنس اسٹرائک کرنا پڑتا ہے. تو اسپیکر کا جو کردار ہے وہ بڑی کارڈینل پوزیشن ہوتی ہے اس پارلیمانی جمہوری نظام میں کہ انہوں نے اس ہاؤس کو مینٹین بھی کرنا ہے, اس کو آرڈرلی بھی رکھنا ہے, اور دونوں فریقین کا, اپوزیشن کا اور گورنمنٹ کا, جو ان کا پریروگیٹو ہے اشور کرنا ہے کہ وہ کسی طور پر بھی ان کے اس پریروگیٹو میں بریچ نہ آئے. جو آپ بات کہہ رہے ہیں یہ نظریاتی طور پہ تو بہت اچھی لگتی ہے, عملی طور پہ کتنی مشکلات ہیں؟ نہیں, جائزہ لیا جا سکتا ہے. Okay. اب تو میں ایسے تو نہیں کہہ سکتا کہ کروں گا, اب تو میرے پاس ایک 15 ماہ ہیں جن کو میں نے بیان کرنا ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ 2002 کی جو کاف لیگ ہے آج کی نون لیگ ہے؟ میں بالکل نہیں ایسا سمجھتا. دونوں جماعتوں کی ساخت, قیادت, نظریہ اور ڈیلیورنس میں زمین آسمان کا فرق تھا. دونوں سیاسی جماعتوں کے رویے ایک جیسے ہی لگتے ہیں, تو آپ ان کو کیسے ڈفرینشیٹ کریں گے؟ نہیں, دیکھیے سیاسی رویے بڑی ریلیٹیو ٹرم ہے. میرا یہ ماننا ہے کہ سیاست کے خد و خال ہیں, اس کی اپنی اپنی ساخت ہے. جو پبلک میں ایک پاپولر پوزیشن لینی ہے اس کے لیے ایک کرزما آف لیڈرشپ ریکوائرڈ ہے. ان دونوں میں تو فرق تھا, لیکن جہاں تک یہ ایبیلٹی کہ میسز میں مسلم لیگ پاکستان کی خالق جماعت تھی, اس کو ایک پاپولر پولیٹیکل پارٹی بنانا, اس کو گراس روٹ لیول تک لے کر جانا, اس جماعت کو دیہات میں, شہروں میں, کریا میں ایک پاپولر اور ایک گارنٹیڈ الیکٹورل ون کی ٹکٹ ضمانت سمجھے جانا, یہ سب کرنا مسلم لیگ کے کھاتے میں, کاف کے کھاتے میں نہیں. پاپولیرٹی کی بات نہیں کر رہے, کیا نون لیگ اور کاف لیگ کے سیاست میں کوئی فرق ہے؟ کیا ان کے منشور میں کوئی فرق ہے؟ کیا ان کے نظریات میں کوئی فرق ہے؟ کیا عوام کے لیے ان کی پالیسیوں میں کوئی فرق ہے؟ جو میری دلیل ہے وہ بڑی دو ٹوک ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ سیاست جو ہے وہ بنیادی طور پہ عوامی سطح پر ہے, اور جو عوامی سطح پہ سیاست کا رخ میاں نواز شریف صاحب نے کیا تو پھر دونوں کے اندر تقابل نہیں ہو سکتا. دیکھیں, میں آپ کو تھوڑا سا پیچھے لے کر جاؤں گا کہ ایک مشین, پولیٹیکل مشین تھی جو ذوالفقار بھٹو شہید نے بنائی, پیپلز پارٹی. بڑی ایفیکٹو مشین تھی. اس نے 30 سال بلا شرکت غیرے اس ملک کے الیکٹورل مینڈیٹ پہ رول کیا. ان کی ضمانت ٹکٹ ضمانت سمجھی جاتی تھی الیکٹورل ون کی, اور 30 سال تک ان کا اپنا ایک نظریہ تھا, روٹی کپڑا مکان. ان کی ایک سوشلزم, اسلام والی ایک بڑی دل کو چھونے والی ان کی ایک کیمپین بھی چلتی تھی, اور ان کی پبلک اپرائزنگ اور سوشل اپلفٹ کی بڑی کیمپین بھی چلتی تھی. نعرہ بھی تھا, سیاسی جماعت بھی تھی, سب تھا. 30 سال تک بلا شرکت غیر رول کیا. یہ نواز شریف صاحب نے جب اپنی سیاسی جماعت کو, مسلم لیگ کو ایک نظریاتی اساس دی, انہوں نے کہا چھوڑیں اس بات کو, آئیں لیٹس ٹاک آف ریئل ڈیولپمنٹ, چھوڑیں روٹی کپڑا مکان کو. روٹی کپڑا مکان کو چھوڑ کے آپ کیسے پالیٹکس کر سکتے ہیں؟ دنیا میں تمام سیاسی جماعتوں کی بنیاد ہی روٹی کپڑا اور مکان ہے. ہیئر وی اسٹینڈ. روٹی کپڑا مکان کسی کمائی کے ذریعے میں دیا جا سکتا ہے, خیرات اور مراد کے سلسلے میں نہیں. خیرات کی بات ہو نہیں رہی, میں سبسڈی کی بات نہیں کر رہا. میں سوال یہ کر رہا ہوں, تو جب آپ ریئل اکنامک ڈیولپمنٹ پر جائیں گے تو روٹی کپڑا مکان ہی تو آپ اشور کریں گے. آپ کریں گی کس چیز کو اشور کہ آپ بیسک نیڈز کو تب پورا کر سکتے ہیں جب آپ کی اکانومی گرو کر رہی ہے.